السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کیسز کے 38,902 معاملے سامنے آئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 543 بتائی گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کی کل تعداد 10,77,618 ہو گئی ہے۔ اس میں 6,77,423 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ کورونا سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 26,816 ہو چکی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق 1,37,91,079 لوگوں کے سیمپل ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 18 جولائی کو 3,58,127 لوگوں کی جانچ ہوئی ہے۔ اتوار کی صبح سے بارش کے ساتھ دہلی NCR میں موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بارش نے گرمی سے راحت بخشی ہے جو پچھلے کئی دنوں سے مسلسل گرمی ہو رہی تھی۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں آج صبح سے ہی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ دہلی کے منٹو روڈ کے علاقے میں موسلادھار بارش نے انڈر پاس کو بھر دیا ہے۔ اس دوران انڈر پاس سے گزر رہی ایک DTC بس پانی میں ڈوب گئی اور 2 آٹوز بھی پانی میں پھنس گئے۔ لوگ بس سے باہر نکلنے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے، جس کے بعد بس کے مسافروں کو سیڑھی ڈال کر نکالا گیا۔ ایک ایسے وقت جب ہندوستان میں کووڈ-19 کے کیسز 1 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کا خیال ہے کہ کمیونٹی پھیلاؤ شروع ہو چکا ہے اور صورتحال کافی خراب ہے۔ IMA ہاسپٹل بورڈ آف انڈیا کے چیئرمین ڈاکٹر VK مونگا نے نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 30,000 سے زائد کیسوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ملک کے لیے بہت خراب صورتحال ہے۔ کئی پہلو ہیں جن سے اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں بھی یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے۔ ڈاکٹر مونگا نے کہا کہ دیہاتوں اور قصبوں میں صورتحال پر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں قابو پانے میں کامیاب رہیں، لیکن ملک کے اندرونی حصوں کا کیا ہوگا جو نئے ہاٹ اسپاٹس بن سکتے ہیں۔ یہ تمام مسائل بہت اہم ہیں اور ریاستی حکومتوں کو خیال رکھنا چاہیے اور صورتحال پر قابو پانے میں مرکزی حکومت کی مدد لینی چاہیے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 8,348 کیسز کے اضافے کے ساتھ 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئے، جبکہ اموات میں 144 کا اضافہ ہوا۔ ممبئی میں 86 اموات ہوئی۔ ریاست کی جملہ اموات 11,596 ہو گئی ہے۔ مہاراشٹر کے جملہ کیسز اب 3,937 ہو گئے ہیں۔ اس دوران ممبئی میں کووڈ-19 کے کیسز تقریباً 1 لاکھ ہو گئے ہیں، جہاں صحت یابی کی شرح 70% ہے۔ آسام حکومت نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 22 جولائی سے تاحکم ثانی اضلاع کے درمیان افراد کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے شہر میں ہاٹ اسپاٹس کے سوا تمام مقامات سے لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے 4 اضلاع میں ہفتے سے مکمل ویک اینڈ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ ترووننتاپورم کے 2 ساحلی علاقوں میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کے درمیان ضلع انتظامیہ نے ہفتے کی آدھی رات سے 10 دنوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ پیڈرچوری کے علاقے یانم میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے پیش نظر ہر اتوار کو سخت تحدیدات کا اعلان کیا گیا ہے۔ دہلی فساد کیس اور مخالف CAA احتجاج سے متعلق کیسوں میں سرکاری وکلاء کے تقرر پر لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل اور عام آدمی پارٹی حکومت کے درمیان ایک اور ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی فسادات اور CAA مخالف مظاہروں کے سلسلے میں درج مقدمات کے لیے خصوصی سرکاری وکلاء کے تقرر میں دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کی مسلسل مداخلت پر اعتراض کیا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے منتخب کردہ وکلاء کے پینل کو مقرر کرنا چاہیے اور مرکز یا پولیس کے سفارش کردہ وکلاء کو نہیں، کیونکہ پولیس فورس کو فسادات پر اس کے رد عمل کے تعلق سے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ عام آدمی پارٹی حکومت کے ساتھ اختلاف رائے کے درمیان لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل نے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ وہ فسادات اور مخالف CAA مظاہروں کے سلسلے میں درج مقدمات میں حکومت کی جانب سے پیروی کے لیے 6 سینئر وکلاء کو مقرر کرنے کی دہلی پولیس کی تجویز پر 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں۔ ریاست مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے مہلک وبا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران آنے والی عید الاضحیٰ اور گنیش تہوار کے موقع پر عوام سے کہا ہے کہ مذہبی، سماجی اور سیاسی اجتماعات پر ریاست بھر میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ ضلع کلکٹرز اور میونسپل کمشنرز کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ادھو ٹھاکرے نے ریاست میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے دھاراوی ماڈل پر عمل آوری کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے کنٹینمنٹ علاقوں پر زیادہ توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دھاراوی میں کنٹینمنٹ علاقوں میں کورونا وائرس کو روکنے کے اقدامات کی WHO نے بھی ستائش کی۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ عید الاضحیٰ اور گنیش تہوار میں اجتماعات پر پابندی رہے گی۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے دفتر لوک بھون کے سامنے گزشتہ شام امیٹھی سے آئی ایک ماں بیٹی نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے کسی طرح کمبل ڈال کر آگ پر قابو پایا اور دونوں کو سول اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ واقعے میں دونوں بری طرح جھلس گئی ہیں۔
मां की हालत इंतहाई संगीन बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा मां बेटी अमेठी की रहने वाली है, जिनका गांव में कुछ गुंडों के साथ गुज़िश्ता कुछ दिनों से तनाज़ा जारी है। इस मामले में मुकामी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद वो दोनों योगी आदित्यनाथ के पास आई थी, लेकिन यहाँ से भी इन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद नजर नहीं आई, जिसके बाद दोनों ने खुद को आग लगा ली। लखनऊ के डीसीपी दिनेश सिंह ने बताया कि मां बेटी अमेठी के जामू थाना हल्के के रहने वाले हैं और इनका नाम सूफिया और गुड़िया है। वाक़े में मां सूफिया 80 से 90% तक जल गई है, जबकि बेटी गुड़िया 10 से 20% तक झुलसी है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। हुकूमत ने इस वाक़े को मुजरिमाना साजिश में तब्दील कर दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि इस खातून को खुदकशी पर उभारने के लिए अमेठी के कांग्रेस के कायद अनूप पटेल के अलावा सूफिया और इसकी बेटी को लखनऊ लाने वाली 2 ख़वातीन को भी इस मुबैना साजिश में शामिल किया गया है। कानपुर का मशहूर बदमाश विकास दुबे का जिस जगह इनकाउंटर किया गया था, इसी जगह पुलिस ने एक मरतबा फिर वो ड्रामा खेला, लेकिन इस मरतबा कोई असली इनकाउंटर नहीं किया गया, बल्कि पुलिस ने फॉरेंसिक माहिरीन के साथ तफ्तीश करते हुए वही मनाजिर फिर से दोहराए, ताकि तफ्तीश में जो कमियां रह गई है इन्हें दूर किया जा सके और ये भी बताया जा सके कि विकास दुबे का इनकाउंटर फर्जी नहीं था। एक पुलिस अफसर को इनकाउंटर के वक्त के मनाजिर दोहराते हुए देखा गया, साथ में फॉरेंसिक माहिरीन भी मौजूद है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फ़िरक़ावाराना फसादात के नाम पर जिस तरह से सीएए के खिलाफ तहरीक चलाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हक़ की आवाज़ बुलंद करने वालों को मुजरिम करार दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस मुसलसिल जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। इसके खिलाफ अब मुल्क के 72 साबिक़ IAS, IPS, IRS, IFS जैसे अफसरान मैदान में आए हैं और इंसाफ के लिए सदर जमहूरिया हिंद के दर पर दस्तक दी है। साबिक़ चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हुकूमत हिंद A. सेलोराज IRS, साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत हिंद अभिजीत सैन गुप्ता IAS, साबिक़ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुकूमत राजस्थान अदिति मेहता IAS, साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत हिंद आलोक प्रति IAS, साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत हिंद अमिताभ पांडे IAS और इनके साथ 72 साबिक़ अफसरान ने सदर जमहूरिया हिंद को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया है कि शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा या सुबुकदोश जस्टिस की सदारत में कमीशन तश्कील दिया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने लीबिया में मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से मशरक़ी इलाक़े की फोर्सेस से ताउन को मुस्तरद कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने लीबिया के कबायली रहनुमाओं से मुलाकात की, जिन्होंने काहिरा को मुदाखलत पर जोर दिया था। ख्याल रहे कि लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के साथ तुर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं और अस्करी मदद भी फराहम की जा रही है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने आज बताया कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में मुतासरा अफराद की मुसद्दक़ा तादाद 14 मिलियन से तजावीज़ कर गई है, जबकि इस आलमी वबा की वजह से फौत होने वालों की तादाद 6 लाख से ज़ायद हो गई है। उधर आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक कुल वायरस का शिकार होने वालों की तादाद 2,37,000 रही, जो इस वबा के फैलने के बाद किसी एक दिन में इसमें मुब्तला होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। शदीद तरीन मुतासरा ममालिक में अमेरिका, ब्राज़ील और हिंदुस्तान सरफ़हरिस्त हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इजलास में शहजादी रीमा बिनते बंदर को कमेटी कारकुन मुंतखब किया है। वेबसाइट के मुताबिक कमेटी का इजलास स्विट्जरलैंड के शहर ल्यूजिन में हुआ है। सदारत इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर थॉमस ने की है। इस मौके पर सऊदी ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन और खेलों के वजीर शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल भी मौजूद थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मजलिस आमिला ने शहजादी रीमा का नाम जून में रुकनियत के लिए पेश किया था। शहजादा अब्दुल अजीज अल फैसल ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का रुकन मुंतखब होने पर शहजादी रीमा को मुबारकबाद दी। ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने में अहम रुकावट कोरोना के मरीज हैं, जो इब्तदाई अलामत के बावजूद होम क्वारंटाइन रहने के बजाय बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन किए गए बेशतर मरीज घरों तक महदूद रहने के बजाय घूम रहे हैं। बल्दिया की जानिब से कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन कायम करके रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन यहाँ कवायद की खिलाफ वर्जियाँ खुलेआम जारी है। हैदराबाद के अलावा अजला में भी कोरोना अलामत रखने वालों की खुलेआम सरगर्मियाँ मर्ज में इजाफे का बायस बन रही है। ओहदेदारों ने बताया कि बेशतर मरीज मामूली अलामत के हामिल हैं या इनमें कोई अलामत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और फील्ड लेवल निगरानकार ओहदेदार ऐसे मरीजों की सेहत पर मुसलसिल निगरानी रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत कम मरीज अपने मकानात में पाए गए, जबकि दूसरे अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ हो गए। तेलंगाना में कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी के सिलसिले में हुकूमत को अपोजिशन और अवाम की तनकीदों का सामना है। तेलंगाना हाईकोर्ट और रियासती गवर्नर ने भी टेस्टों की तादाद में इजाफे की सिफारिश की थी। हुकूमत ने मुसलसिल तनकीदों से बचने के लिए टेस्टों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में तकरीबन 5 लाख कोरोना टेस्ट करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। अगरचे हुकूमत ने टेस्टों की तकमील के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया, लेकिन इसका इन्हिसार किट्स की आमद पर है, जिसका ऑर्डर साउथ कोरिया की कंपनी को दिया गया है।
تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل سروس اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے یہ آرڈر کیا ہے۔ تلنگانہ میں ہفتے کو ایک دن میں کورونا کے 1284 نئے پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 6 اموات بھی ہوئی ہیں۔ آج کے نئے کیسوں کے بعد جملہ کورونا متاثرین کی تعداد 43,780 ہو گئی ہے، جبکہ ایک دن میں جملہ 1902 افراد کو صحت یابی کے بعد ڈسچارج بھی کیا گیا ہے۔ آج کے تازہ کیسوں میں گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 667 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ رنگا ریڈی سے 79 اور میڈچل سے 62 کیسز اور سنگا ریڈی سے 86 و کریم نگر سے 58 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ، ایگریکلچر و میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ TS MSET امکان ہے کہ اگست میں منعقد ہوگا اور اس بار امتحانی سیشن کی تعداد بڑھا دی جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ ہر سیشن میں طلبہ کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ کورونا وبا کے پیش نظر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ہر سال فی سیشن 25,000 طلبہ شرکت کرتے ہیں، لیکن اس بار یہ تعداد گھٹا کر 15,000 کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس کے نتیجے میں امتحانی مراکز میں طبی فاصلے کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سابقہ معلنہ شیڈول کے مطابق MSET ہر دن 2 سیشن کے ساتھ 4 دن 8 سیشن میں ہونا طے تھا، تاہم اب نئے ضوابط کی روشنی میں ان 8 سیشنز میں 3 تا 4 سیشن کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور امتحان کے ایام بھی بڑھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا سیشن صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور دوسرا سیشن دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک ہو سکتا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت، بلدی نظم و نسق، پولیس اور اینیمل ہسبینڈری محکمہ جات کو ہدایت دی کہ وہ یہ پیام عام کریں کہ اونٹ کا گوشت کھانا غیر قانونی ہے اور جو اونٹ کو ذبح کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چیف جسٹس RS چوہان اور جسٹس B وجے سین ریڈی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ڈاکٹر ششی کلا کی مفاد عامہ درخواست کی سماعت کر کے حکومت کے اسپیشل کونسل A سنجیو کمار کو ہدایت دی ہے۔ درخواست گزار نے ریاست میں اونٹوں کی منتقلی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کا امکان ظاہر کر کے عدالت سے مداخلت کی اپیل کی۔ ججز نے حکومت کے تحفظ جانور ان کے لیے قائم کور کمیٹی کی کارکردگی پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ جب تک رمضان اور بقرعید میں اونٹ کا گوشت کھانے کی روایت پر بھروسہ رہے گا، عوام یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ عمل قانوناً جائز ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ اونٹ کاٹنا یا فروخت کرنا اور کھانا جرم ہے۔